بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج پنجاب کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کالعدم کا جو لفظ ہے اس کو ہٹانے کی منظوری دی ہے۔ اس کے بعد معاملہ وفاقی کابینہ میں جائے گا اور حتمی طور پر جو ہے اس کے بعد اعلان کیا جائے گا۔ اس طریقے سے جو معاہدہ طے پایا اس پر عمل درآمد کا آغاز ہو چکا ہے، اور اب جو اہم ترین مرحلہ ہے وہ سعد رضوی صاحب کی رہائی کا ہے۔ اس میں کتنے دن درکار ہیں اس پہ بھی ہم کریں گے بات۔ پروگرام کے اندر ذکر ہوگا وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے آج خطاب کیا، کچھ سیاست کے حوالے سے گفتگو کی، اپوزیشن سے ہاتھ کیوں نہیں ملاتے اس کے بارے میں انہوں نے واضح طور پر بتایا، اور کچھ معاشرت کے حوالے سے بات کی ہے، اس پر ذکر کریں گے۔ ساتھ ہی ایک اہم کتاب جو ہے پبلش ہوئی ہے وہ ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی سوانح عمری ہے، اس کے اندر کیا کیا انکشافات ہوئے ہیں، کیا کیا باتیں وہ آج اس کا بھی ذکر کریں گے، اور کچھ ذکر ہوگا افغانستان کی صورتحال کا بھی۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب بالآخر جو ہے وہ عمل درآمد کا سلسلہ شروع ہے، اور آج پنجاب کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو کالعدم کا سٹیٹس ہے اس کو ہٹانے کی منظوری دی ہے۔ اب ایک تو وہ اگلا جو مرحلہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن میں جو بینڈ والا جو کالعدم والا چکر ہے اس کا کیا ہوگا پھر سارا؟ دیکھیں، دو چیزیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قانونی طور پر یہ اس سے بڑا مذاق کبھی نہیں ہوا جتنا تحریک لبیک کے معاملے میں ہوا ہے، کہ ایک قانونی طور پر دہشت گردی کے جو قوانین ہیں جو آپ نے خاص طور پہ ڈیزائن کیے تھے ان تنظیموں کے بارے میں کہ جو تنظیمیں دھماکے کرتی ہیں، وہ تنظیمیں جو فورن فنڈنگ لیتی ہیں، وہ تنظیمیں کو جو اغوا برائے تاوان کے اندر شریک ہیں، وہ تنظیمیں کے جن کے کوئی بینڈ آؤٹ فٹ اس طرح کے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ اسلحہ سازی اور یہ کیا ہوا ہے، مسلح جدوجہد کرتی ہیں، ان کو بین کیا جائے۔ پہلی دفعہ اس کا استعمال ایک سیاسی تنظیم پر ہوا ہے کہ جو الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ ہے، صحیح، اور جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی یہ الزام نہیں ہے کہ اس نے خاص طور پہ فوج کے خلاف خاص طور پہ جتھے بندی کی ہوئی تھی، اور اس نے یہ کیا ہوا تھا، اس نے اے پی ایس کا واقعہ کیا ہوا تھا، جس طرح کے دنیا پوری میں بینڈ آرگنائزیشن کے بارے میں ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح کی ان کے اوپر شواہد تھے وہ یہ تھے کہ ایک جلسہ ہوا، جلوس ہوا، دھرنا ہوا، یہ کون سی ایسی پارٹی ہے جس نے نہیں کیا ہوگا؟ خود عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی نے دھرنے کیے، ٹی وی پہ قبضہ کیا، سب کچھ کیا، ایک جو فلو آف پبلک اس سے اندر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن میں کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ جائے اور جا کے ایک درخواست دے کہ جناب اس کو کالعدم قرار دیں، کیونکہ وہاں پر یہ تھا کہ سیکرٹری جو خارجہ ہے، اپنا دفاع ہے، داخلہ ہے، وہ اور جو وزیر داخلہ کے درمیان معاملہ نہیں رہنا تھا۔ یہ تو ایسا ہے کہ ایک پروونس نے ایک رپورٹ کی، اس کے یہ تنظیم اس طرح کیا، یہ اس نے کیا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے رپورٹ تیار کر کے سی ٹی ڈی سے 4-5 رپورٹیں لیں اور آپ نے اس کو بین قرار دے دی۔ اس کے خلاف آپ کو جانا تھا سپریم کورٹ میں، صحیح، کہ ہم ایک تنظیم کو کالعدم قرار دلانا چاہتے ہیں جو کہ سیاسی طور پر ایک پارٹی ہے۔ سپریم کورٹ نے باپ سے شواہد مانگنے تھے، آپ نے شواہد سے باپ پر سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا تھا، پھر اس نے سلیکشن کمیشن، تو الیکشن کمیشن کا تو معاملہ گیا ختم، وہ تو نہ آپ گئے اور نہ اس کو الیکشن کمیشن کو جوں ریگنی ہے، وہ تو ان کا مقام آلریڈی موجود ہے۔ انہوں نے کنٹونمنٹ میں الیکشن لڑے، اس کے بعد انہوں نے ضمنی الیکشن لڑے، اس کے بعد انہوں نے آزاد کشمیر میں الیکشن لڑے، کون سی جگہ ہے جہاں تحریک لبیک نے الیکشن نہیں لڑے؟ تو ایک وہ چیز، اور یہ بڑا خطرناک رجحان ہے عثمان صاحب، میں پہلے دفعہ کہہ رہا ہوں، اس طرح آپ پیپلز پارٹی پہ بھی جب دن چاہیں گے پابندی لگا لیں گے، نون لیگ پہ بھی جس کا جلوس نکلا اس میں 2-3 سپاہی زخمی ہوئے، 2-3 سپاہی جان سے جلوس کے اندر ہوتا ہے موب میں۔ پیپلز پارٹی کو 27 دسمبر میں جب بے نظیر جو ہیں وہ جاں بحق ہوئی تھی، تو رائٹرز کی سٹوری یہ تھی کہ 31 لوگ 24 گھنٹے کے اندر مرے تھے، جن میں سے 4 پولیس والے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ 25 بینک حیدرآباد میں لوٹے گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ عورتیں ریپ ہوئی تھی۔ یہ رائٹرز کی سٹوری میں بتا رہا ہوں، امتیاز شاہ ان کا ایک کورسپونڈنٹ تھا، اس نے دی تھی۔ اب اگر یہ شواہد اٹھا کے سندھ گورنمنٹ لکھے لیٹر تو شیخ رشید صاحب پیپلز پارٹی پہ بندی لگا دیں گے۔ تو جو قانون بنایا گیا تھا اس کا ایسنس اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کھڑے ہونا نہیں تھا، بدترین قسم کا اس کا استعمال تھا۔ اسی لیے ان کا جو مطالبہ تھا وہ جائز تھا کہ یا تو شیر کے بنو، بچے بنو تو سپریم کورٹ میں جاؤ تاکہ ہم اس کا تمہارا اپنا دفاع کر سکیں، اور وہاں سے آپ آرڈر لے کے ہم الیکشن سے بھی آؤٹ کرو، تاکہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا
کہ اپنا حکیم اللہ محسود دہشت گرد بھی ہے اور پشاور کا الیکشن بھی لڑ رہا ہے، بیت اللہ محسود دہشت گرد بھی ہے اور صوابی میں الیکشن بھی لڑ رہا ہے اور 10-15 ہزار ووٹ بھی لے رہا ہے۔ یہ ایک منافقت تھی جو اس پورے سال 2 سال کے اندر پاکستان کی قوم کے سامنے چھائی رہی کہ آپ ایک ایسی تنظیم کو کالعدم قرار دے رہے ہیں جو آپ کے مقابلے میں آپ اس سے کمپرومائز کرتے ہیں، آپ کو ساتھ کہتے ہیں یار آپ نے ووٹ ہمیں دے دو، آپ اس ساتھ ریکویسٹ کرتے پھرتے ہیں۔ یہ دھاروال کے الیکشن میں کیا کچھ نہیں ہوا، کیسے کیسے ان کو، اور پھر سب سے بڑی بات ہے غصہ آپ نے ان پہ نکالا کس بات پہ کہ انہوں نے جناب نون لیگ کے ساتھ کمپرومائز کر رہے تو ہمارے 5000 ووٹ توڑے تھے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اب ہونا یہ ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھیں وزیر جو ہیں وہ پاکستان میں آپ سیکریٹریٹ جائیں نا تو 18 نہیں 25 وزیر مل جائیں گے آپ کو، اچھا ٹھیک، گھومتے پھرتے ہوں گے، کوئی اس جلسے میں بیٹھے کوئی اس کے، لیکن کیبنٹ کی میٹنگ نہیں بلائی گئی۔ یہ کہتا یہ ہے کہ the competent authority is pleased to approve that the case may be placed before provincial cabinet for approval through circulation۔ ایک سمری بنوائی گئی، اس سمری کے اوپر سرکولیشن میں آپ کو کہا گیا کہ آپ اس کو سرکولیٹ کریں۔ اس کا جو رول جو ہے وہ 25(1)(b) یہ کہتا ہے if the opinion approval is not yet received in 3 days it shall be deemed that the minister accepts the recommendations contained in the summary۔ صحیح، یعنی 3 دن تک اگر وہ اس کو نہیں کرتا تو رول 27(1) کے تحت اب ہوا یہ کہ 18 سے زیادہ وزیروں نے اس پہ دستخط فرما دیے ہیں، اور جو ہاتھی کے پاؤں میں سب کو پاؤں، ان کی کیا مجال، صحیح ہے، حکومت یہ کرنا چاہے۔ اب یہ چلے جائے گی وہاں پر اسلام آباد میں، کیبنٹ میں، اسلام آباد میں پھر سمری بنے گی، سمری پھر کیبنٹ میں سرکولیشن سے ہوگی۔ اچھا ابھی سرکولیشن سے ہی ہاں کیبنٹ کی میٹنگ بلائی جاتی ہے، کیونکہ کیبنٹ کی جب میٹنگ بلائی جاتی ہے پھر آمنے سامنے گفتگو ہوتی ہے، ہوتا یہ ہے کہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں کہ اس کے فیور میں، فار ایگزامپل انہیں سے سائن کروا لو بس، ٹھیک ہے جی، اوکے، ختم ہوگی کہانی۔ ختم ہو کہانی ختم ہوگی۔ تو لیکن اس نے ایک باب کھول دیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ آپ اپنے مخالفین کے کسی جلوس کی بنیاد پر، کسی دھرنے کی بنیاد پر، کسی جگہ کی بنیاد پر آپ اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا خوفناک ٹرینڈ ہے، صحیح ہے، اس سے خوفناک ٹرینڈ، فار ایگزامپل خدا نخواستہ کوئی اور بڑا لیڈر بے نظیر کی طرح کا وہ مارا جاتا ہے۔ اچھا یہ اور یہ سب کتنے دن کا پروسیس ہے؟ اگر اس معاہدے کو ہوئے بھی میرا خیال ہے کہ شاید ہفتہ گزرنے والا ہے، لیکن جو ابھی تھوڑا سا عمل ہوتا ہوا نظر آیا کہ جی کالعدم گزرا، 2000 لوگ، سعد رضوی صاحب، 2000 لوگ رہا ہو گئے۔ ہوئے۔ سعد رضوی صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا اپنے طور پر کہ میری تھوڑی سی عزت رکھ لیں۔ نہیں وہ تو عدالتوں کے ذریعے ہی ہوگا نا، تو وہ تو اطلاع یہ ہے کہ حکومت نے واپس لے لیا جو نظر ثانی نہیں، وہ ہوا یہ تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ ایک گروپ بنا، جب آپ کسی بندے کو MP O کے تحت نظر بند کرتے ہیں مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت، تو اس کو 3 مہینے سے زیادہ جب آپ نے کرنا ہوتا ہے تو آپ پھر ہائی کورٹ میں جا کے اس کی ایک ریویو کمیٹی ہائی کورٹ کے اس کو جا کے آپ درخواست دیتے ہیں، اس میں ہوم سیکرٹری پیش ہوتا ہے کہ یہ صورتحال ہے ہمیں۔ ہائی کورٹ نے جب پہلی دفعہ انہوں نے کیا تو ہائی کورٹ نے نہیں مانا تھا کہ ہمارے پاس کچھ دلیل تو لے کے آؤ۔ ایک بندہ بلوہ شروع ہونے سے 9 گھنٹے پہلے جیل چلا جاتا ہے، اور جیل میں بھی ایسا جاتا ہے کہ نہ اس کے پاس موبائل ہے، نہ اس کو کوئی اور کو کانٹیکٹ ہے، آپ نے اس کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس نے پولیس والے بھی مار دیے، آپ کہتے ہیں اس نے سڑکیں بھی اکھاڑ دی، آپ کہتے ہیں اس نے بسوں کو بھی، اب وہ بندہ انوالو کیسے ہوتا ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہائی کورٹ میں ڈسکشن یہی ہوئی تھی، آپ مجھے بتائیے کہ کیا کوئی میسج اس کا عام آدمی تک پہنچا جو جلوس میں جا رہے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس لیے کہ اس پر تو فون ہی نہیں تھا۔ تو پھر کیسے اس نے کبوتر پالے ہوئے تھے جیل میں، کوئی اور چیزیں پالی، کوئی جنات تھے جو میسج لے کے جاتے تھے، کوئی موکلات تھے، کیونکہ آج کل موکلات کا کافی راج ہے پاکستان کے اندر، تو کوئی موکلات تھے جو اس نے بھیجے ہوئے تھے، نہیں۔ تو ایک تو یہ تو ان کا خطرہ، پھر ہوا یہ کہ یہ گورنمنٹ چلے گی سپریم کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ نے اس کو واپس بھیجا کہ آپ اس کو دوبارہ دیکھ لو یہ صورتحال، کیونکہ انہوں نے دوبارہ ایک آرڈر کیا، لیکن سپریم کورٹ کی اپیل جو ہے وہ وہاں یہ اب اس کے اوپر ہوگا یہ کہ گورنمنٹ ول ناٹ پریس ان دا سپریم کورٹ، اور وہ جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے نا ریلیز کرنے کا وہ پرویل کر جائے گا اور وہ سعد رضوی صاحب باہر آ جائیں گے۔ لیکن اچھا اس کے بعد کا بھی تو پروسیس ہے نا کہ وہ جائیں گے، خطاب کریں گے، اور پھر کچھ لوگوں کو دھرنا واپس آئے گا، اور مطلب میں نے آپ سے کیا کہا تھا، چاند گرہن تک دیکھیں خرامہ سہج پکے سو میٹھا ہو، یہ ہندی کا محاورہ بڑا مزدار کہ آہستہ آہستہ جو پھل پکتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے،
جس کو فوراً درخت سے توڑ لے وہ ترش ہوتا ہے، گلا خراب کر دیتا ہے. تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 20 نومبر کا انتظار 19-20 تک ادھر سے چاند گانے لگنا شروع ہونا ہے، ہاں. ادھر سے اس ملک کا لاٹ. چلیں جی، یہاں بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے وزیراعظم عمران خان صاحب کی آج کی اسپیچ. سارے مجھے کہتے جی آپ کیوں یہ ان کے پیچھے کرپشن پڑے رہتے ہیں، ان دو بڑی خاندانوں کے پیچھے. میری ان سے کوئی ذاتی لڑائی، بلکہ میری تو دوستیاں ہوتی تھی ان سے. مجھے کہتے ہیں جی وہ اپوزیشن لیڈر ہے، آپ اسے ہاتھ نہیں ملاتے. اس کے اوپر اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں. میں اس کے اوپر ہاتھ ملاتا ہوں تو میں ایکسیپٹ کروا دیتا ہوں معاشرے میں کہ بری چیز ہی نہیں ہے یہ. جی، اور یہ صاحب وزیر اعظم صاحب کا آج کا جو یہ ارشاد ہے کہ جی اپوزیشن لیڈر سے اس لیے ہاتھ نہیں ملاتے کہ ان کی کرپشن کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے. دیکھیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں آپ ہاتھ نہ ملائیں، لیکن کم سے کم 3 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں کسی بھی دنیا کے اندر کرپشن کے کیسز کو آگے بڑھانے اور اس کے اوپر چلانے کے لیے اور اس سے فیصلہ کرنے کے لیے. دنیا میں جہاں جہاں بھی کہیں کرپشن کے کیسز نکلے ہیں آپ دیکھ لیں انہوں نے کیسے کیا ہے. پینوشے کا کیس آپ کے سامنے ہے، چلی کا جیسا. انہوں نے کیس چلایا اور کیس چلتے چلتے صورتحال یہ ہوئی تھی کہ وہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا تھا، امریکہ سے انہوں نے لڑائی کی. انہوں نے کہا ہمارا بندہ حوالے کرو. صحیح. کان سے پکڑ کے پینوشے کو حوالے کر دیا گیا. وہ پینوشے جس کو CIA نے کریٹ کیا تھا. چلی جو تھی اٹامک پاور نہیں تھا، چلی ایک مقروض ملک تھا. صحیح. اور وہ وہاں پر جا کے اس نے جب تیسرے دن اس کو ہارٹ اٹیک ہوا فوت ہو گیا. ٹھیک، کتنا بڑا کیس تھا عدالت انصاف کے سامنے. یہ جو کرپشن کو چھوڑے، قتل و غارت کا جو بوسنیا کا، اور آپ سوچیں ملاسوچ کا کیس 8-9 میں فتح ختم کر دیا. یہ جو ایران کے اندر شاہ ایران کے بارے میں جو لوگ تھے، آپ سوچیں کہ انہوں نے جو گلیاں تھیں نا، اس کے ایک گلی میں بھی ایک کرسی اور میز بٹھا دی، ایک گلی میں ایک کرسی میز بٹھا دی، اور لوگوں سے کہا کہ ہر بندہ صبح سویرے آئے گا اور ایک دن کے اندر بتا دے گا کہ اس نے یہ گھر کیسے بنایا، اس گھر کے اندر جو سامان ہے کتنا ہے، اس کی بینک اکاؤنٹ کتنا ہے. اور یہ آپ سوچیں کہ جو نہیں ہوتا تھا اس کی جائیداد ضبط ہوتی تھی اور اس کو کہا جاتا تھا بسم اللہ آپ جاؤ اور جا کے کہیں جا کے پستے بادام کی کھیت میں کام کرو. تو یہ انہوں نے کیا. فرانس کے اندر کون سی ایسی جگہ، خود فلپین کے اندر جو آپ سوچیں مارکوس کا جو مقدمے چلے ہیں، وہ مقدمے کو زیادہ دیر نہیں چلے. 3 سال آپ نے رگڑے لگا جو پرائم منسٹر 3 سالوں کے اندر پاکستان کی عدالت کے حساب عدالت کے جج پورے نہ کر سکے. یہ بڑی بات ہے. 3 باقی کو چھوڑ دو، شہباز شریف کو چھوڑ دو، نواز شریف کو چھوڑ دو، جج پورے نہ کر سکے. وہ کیا ہوگا؟ کیا آر یو سیریس؟ یعنی آپ سوچیں کہ آپ کے پاس اتنے جج نہیں ہیں. کل انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ میں وہ لوٹی ہوئی دولت لے آؤں گا. کل انہوں نے بات کی ہے کہ ریکویسٹ کرتا ہوں، ریکویسٹ کر. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں 1000 دفعہ کہا ہے کہ جاوید اقبال صاحب کتنے بھی کمپیٹنٹ ہوں، احتساب کی مشینری کافی عرصے سے زنگالود ہو چکی ہوئی. مشرف نے جب اس کو شروع کیا تھا جنرل امجد کے زمانے میں، تو جنرل امجد کے پہلے سال کے بعد یہ مشینری جو تھی یہ زنگالود ہو چکی تھی. میں کیسز خود ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں، میں نے 1-2 کیسز کے اندر اپیئر ہوا تھا ایز این ایم ڈی واسطہ جب میں تھا. اس کی بنیاد پہ ایک شخص کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے پاس اوریجنل کاغذات کی فوٹو کاپی تھی، وہ اوریجنل کاغذات غائب کر دیے گئے تھے. اچھا. اور فوٹو کاپی کے اوپر وزیر اعلیٰ کے دستخط نہیں تھے، اس کے اوپر اس کے پی اے کے دستخط تھے کہ یہ فائل آپ کو بھیجی جا رہی ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کریں. پی اے کے دستخط کہاں سے آ گئے؟ جبکہ وزیر اعلیٰ مجھے مارک کر رہا تھا فائل. اور وہ آپ اندازہ کریں کہ صرف اس لیے کہ اس شخص کو دوبارہ کسی نہ کسی طور پر لے کے آنا تھا اس مشرف صاحب نے. یہی ساتھ ہر فائل پاکستان کے اندر احتساب کون نہیں کرنے دے رہا، پاکستان کے اندر پولیٹیکل کلچر کون نہیں بننے دے رہا. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کی ٹریننگ جو ہے وہ CIA نے کی ہوئی، اور کچھ لوگوں کی ٹریننگ جو عالمی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کی ہوئی ہے. ان کے نزدیک ہر چیز ایک ایسٹ ہوتی ہے. اچھا. آپ کے گھر میں ایک آدمی کام کرتا ہے نا، اور وہ بڑا لائل کام کر رہا ہے، ایک دوسرا بھی آپ نے اس کو 20-25 روپے تنخواہ پہ روزانہ پہ رکھا ہوتا ہے، اس کو بھی یا 20-25 ہزار تنخواہ پہ رکھا ہوتا ہے. اور اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ کل کو یہ اگر ناراض ہو کے نکل گیا تو میں اس کو کہوں گا بھائی تم اس کی جگہ ڈیوٹی کرنا. وہ اس کو مارتے نہیں،
وہ اس کو ختم نہیں کرتے، وہ اس کو کسی طور پر اس قابل نہیں کرتے کہ وہ ناکارہ ہو جائے۔ پاکستان کی سیاسی پارٹیز کو گزشتہ 30-40 سال سے اس سطح پہ رکھا گیا ہے کہ لنگڑی لولی ہو جائیں، جیسے ہی ان کو ہم نے اوپر لانا ہے، ان کی ٹانگ کا جو پیچھے پولیو ختم کر کے اس کی جگہ ایک نئی ٹانگ لگا کے ان کو دوبارہ فیصلے میں لایا جائے۔ یہ پولیو زدہ جو صورتحال ہے، اس کے اندر آپ احتساب نہیں کر سکتے۔ اچھا، دوسری جو بات کہی ہے انہوں نے، یہ ایک تو سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور اہم بات جو کہی ہے کہ جو بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہے اس کے کیسز پاکستان میں بڑھ رہے ہیں اور اس کا ریئیکشن نہیں آ رہا پاکستان کے اندر۔ علماء کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ جو علماء کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے اندر یہ صحیح کیا ہے غلط کا جو ہے وہ ایک احساس پیدا کریں۔ سنائیں ذرا وزیر اعظم صاحب کا کیا گفتگو تھی، اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ کا جلغار ہے، انسانی تاریخ میں کبھی بچوں اور یوتھ کے اوپر ایسا نہیں تھا۔ آج ایک بچے کے پاس موبائل فون کے اوپر وہ کانٹینٹ ہے جس میں زیادہ تر پازیٹیو بھی ہے، نالج بھی ہے، انفارمیشن بھی ہے، لیکن وہ دوسرا کانٹینٹ ہے، ایکس ریٹڈ کانٹینٹ، جو انسانی تاریخ میں بچے نے کبھی فیس نہیں کیا۔ مجھے پتا کہ ماں باپ ان کے اوپر کس طرح کے دفعہ پریشان ہوتے ہیں۔ جی عاریہ صاحب، یہ بار بار وزیر اعظم صاحب کے اسٹانس تو ہے کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ، میری بات سنیں، ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ جس میں ایک عالم دین کی بات جو ہے وہ افیکٹو ہوتی ہے۔ مسجدوں کے تو آپ سپیکر اتار لیتے ہیں، اور مولوی صاحب کو آپ کہتے ہیں کہ آرام سے خبردار، جو ہم لکھا ہوا دیں گے وہی آپ پڑھیں گے۔ مولوی اپنی ایک، دیکھیں مولوی جو ہے نا وہ ریٹن کانٹینٹس کے اوپر کبھی بھی عوام کو اپیل نہیں کرتا۔ آپ بھی جمعہ پڑھتے ہیں، میں بھی جمعہ پڑھتا ہوں، آپ ہمیشہ اس آدمی کو کے پاس جائیں کہ جو کسی نہ کسی اپیلنگ بات کو۔ برصغیر پاک و ہند جو ہے نا، یہ بنیادی طور پر تقریر کا رسیہ ہے۔ میں نے کہیں دنیا میں اس طرح کے لوگ، اس طرح جلسے سنتے ہوئے، اس طرح جلسوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے لوگ اس طرح نہیں دیکھے جس طرح پاکستان۔ پوری پوری رات اللہ صاحب بخاری کی تقریر سنا کرتے تھے، پوری پوری رات لوگوں کے جلسے، ذوالفقار علی بھٹو کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگ کے جا کر۔ میں نے طیب اردگان کو جلسے میں دیکھا، چھوٹا سا جلسہ، کونیا جیسا شہر، چھوٹا سا جلسہ، اس جلسے کے اندر تھوڑی دیر کی تقریر کی، تھوڑا سا، اچھا آپ اندازہ کریں کہ تھوڑا سا موسم بدلا، اس نے اپنا کوٹ اتارا، سائڈ میں کوٹ اتارا، کسی نے کچھ اس میں نہ تالیاں بجائیں نہ کچھ ہوا، ایسے ایسے روٹین میں کوٹ اتارا، اس پر تقریر کرنی شروع کر دی۔ اس طرح اور بھی آپ دیکھیں، چرچل کی تقریریں آپ سن لیں، ٹی وی کی تقریریں ہیں جن کو وہ کرتا تھا، کبھی وہ پاکستان یا پھر جرمنی میں ہٹلر ہوتا تھا کہ جو اس کی تقریریں اس طرح کی جوشیلی ہوتی تھی، وہ دنیا کو کرتا تھا، ایسے کہتے ہیں قائل کیا کرتا۔ تو پاکستان کی صورتحال ایسی ہے کہ پاکستان کے اندر یا تو آپ ماحول بنائیں، آپ روز ایک مولوی کو گالی دیتے ہیں، آپ روز ایک مولوی کی کردار کشی کرتے ہیں، آپ ان کا ایک چھوٹا سا کیس آ جائے آپ 24 گھنٹے تک اس کو چلایا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو کہتے ہیں پھر علماء کرام جو ہے پاکستان کے اندر انفلوئنس کریں گے۔ آپ سوچیں کہ آج سے کچھ 25-30 سال پہلے اذان ہوا کرتی تھی ٹی وی پر، اب کتنے ٹی ویز میں 1 یا 2 پہ ہوتی ہے، اب کہاں ہوتی ہے اذان؟ وقفہ اذان کا نہیں ہوتا، کسی کو بالکل نہیں پتا کہ اس ملک کے اندر اذان ہو رہی ہے نہیں ہو رہی کیسی، نہ ٹی وی کے، آپ نے مسجدیں تو بند کر دی، ٹی وی کے، پھر آپ کے ہاں ریلیجس پروگرام کا کانٹینٹ کتنا ہے؟ اخلاقیات دنیا کے اندر طے ہے کہ صرف آخرت کا خوف پیدا کرتی ہے۔ مولوی آسمان سے اخلاقیات پیدا نہیں کرتا، خوف آخرت سے پیدا کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے ایک دن جواب دہ ہونا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ عیسائی ہو، خواہ وہ ہندو ہو، خواہ وہ یہودی ہو، سب کے ہاں آخرت کا ایک مقام ہے، سب کے ہاں آخرت کے اللہ کے ہاں یا اپنے بھگوان کے ہاں یا ایشور کے ہاں اب پیش ہونا ہے۔ اب اگر وہ یہ لوگ، اگر یہ آخرت کا خوف دل سے نکال دیا جائے تو ختم۔ آپ دیکھیں نا، آپ جا رہے ہیں رستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک آدمی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، آپ گزر جاتے ہیں، آپ کو لوگ کیا کہیں گے؟ یار ایک سیوک سینس نہیں ہے اس کا، آپ کو کوئی ہتھکڑی نہیں لگا سکتا، کوئی قانون نہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو ہتھکڑی لگائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے زندگی، من احیا فکانما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک آدمی کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اتنا بڑا ایوارڈ اللہ دیتا ہے، اور جس نے ایک آدمی کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو آپ نے تو جان بوجھ کے اس کو اگنور کر کے قتل کیا، آپ اس کی جان بچا سکتے تھے، نہ آپ نے ایوارڈ لیا لیکن آپ نے قتل۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ خوف آخرت جو ہے وہ نہ عمران خان صاحب دلاتے ہیں، نہ پاکستان کے 88 ٹی وی چینل میں کچھ لگائے۔ پاکستان میں ریچولز کے اوپر بیس کرتی بھی زندگیاں ہیں، ہمارا پورے کا پورا پروگرام جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی آپ دیکھ لیں،
آپ کے ہاں آخرت کے، ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ پاکستانیوں نے آخرت کے کھانے کے اوپر لال لکیر لگا دی ہوئی. بڑی سے بڑی سیاسی جماعت بھی یہ کہتی ہے، بڑی سے بڑی مذہبی سیاسی جماعت، کہ تم اسلام قبول کر لو تو خوشحال ہو جاؤ گے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں کہا کہ تم اسلام قبول کرو تو خوشحال ہو جاؤ گے؟ اللہ تو کہتا ہے وَلَنَبْلَوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں آزمائیں گے موت سے، خوف سے، مالوں کے نقصان کے، سارا. اور ہم صابرین کو کہتے ہیں کہ وہ ان کو بشارت دیتے ہیں. اللہ تو صبر کی تلقین کرتے ہیں. لیکن مسئلہ سارا یہ ہو گیا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہی سب کچھ طے کرنے، اس سے کبھی آپ کے بچے ٹھیک نہیں ہوتے. جن معاشروں نے اس دنیا کو آخری مطمع نظر سمجھا، ان کے اندر 3 بیماریاں بڑی خاص طور پہ ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے والدین جو ہیں اولڈ ایج ہوم میں چلے گئے اور پھر ان کو اولاد سے اتنا دور ہو گیا کہ اس کا آپ تصور نہیں کرا. دوسرا یہ کہ ان کی خاندانی نظام ٹوٹ کے تباہ و برباد ہو گیا. سال سوا سال کی ایوریج بن گئی ہے ان کی شادی کی. سوا سال کے بعد ایک دوسرے دل گھبرا جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. اور تیسرا یہ کہ ان کو مثلا 1 ملین بچہ تو ہر سال امریکہ میں پیدا ہوتا ہے جس کو اس بات کا علم تک نہیں ہوتا کہ اس کے خانہ ولدیت میں کس کا نام لکھا ہے. اس لیے وہ صرف ماں کا نام لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ جس طرح کی اولادیں پیدا وہ تو ٹھیک کہتے ہیں کہ بچوں کے، لیکن بچوں کے اندر اس کانٹینٹ کو پہلے آپ مین اسٹریم میڈیا تو ٹھیک کرو. مین اسٹریم میڈیا تو حالت یہ ہے کہ آپ ایک بچی کو والد سے غصے ہو کے نکل کے اس کو کرکٹ میں بھیجتے ہو اور وہ ہیرو بنا کے لے کے آتے. گھر تو آپ مین اسٹریم میڈیا بھی توڑ رہا ہے. تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ تقریروں سے نہیں ہوتا خان صاحب. آپ میکنزم بنائیں. میری عثمان صاحب آپ میری عزت پیدا کریں گے معاشرے میں تو لوگ میری بات سنیں گے نا. مجھے آپ روز 24 گھنٹے ذلیل کریں اور پھر کہیں علماء کیوں نہیں کرتے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس عالم دین کی سنے گا کون؟ چلیں جی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے جو کتاب سامنے آئی ہے ان کی سوانح عمری، اس میں کیا کیا اہم انکشافات کیے گئے اس کا ذکر کریں گے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم کی وفات کے بعد ان کی سوانح عمری شائع ہوئی ہے اور اس میں کچھ نئے انکشافات ہیں اور یہ سب بھٹو کے حوالے سے جو خاص طور پہ جو بات اس میں کہی گئی ہے کہ جب بھٹو کو پھانسی کی جو ہے وہ سزا ہوئی اور اس کے بعد جو قدیر خان صاحب نے بیان فرمایا قدیر خان صاحب کا ان کو بالکل نہیں دینی چاہیے تھی. انہوں نے کہا تھا مجھے ترکیب سے بلند ایجوت وزیر اعظم تھے، انہوں نے خاص طور پر مجھے فون کیا کہ ہم بھٹو کو 10 سال کے لیے اپنے پاس ترکی لے جاتے ہیں اور سیاست سے کنارہ کش رہیں گے. آپ تو کہتے میں نے بات کی تھی الگ سے، لیکن کوئی اس وقت میرے بات ماننے کو تیار نہیں تھا اور اس سے ایک بڑی اخلاق اس کو بھٹو کے ساتھ ان کے جو واقعات شیئر کیے وہ بڑے کمال کے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا تو مجھے بڑی تکلیف تھی کہ یہ تو بہت بڑا سانحہ ہو گیا پاکستان کے حوالے سے. تو میں نے بھٹو کو ایک دفعہ ملا اور میں نے کہا میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مریم خان ہوتے تھے اٹامک انرجی کمیشن کے ہیڈ، وہ بیوروکریسی اور سارا کچھ. تو ان کو کہا کہ آپ اس کو بلا لو. انہوں نے مجھے پروفیسر سے سمجھا تو انہوں نے مجھے HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ایک بہت فرسودہ سے تکیانوس قسم کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا دیا. میں میری بیوی اور دونوں بیٹیاں ہم ساتھ آئے تھے. بیوی ان کی ظاہر بات ہے شی واز فرام ہالینڈ، وہ جرمنی میں پڑھتی تھی، ان کی کلاس فیلو تھی اور وہ وہاں انہوں نے شادی کر لی تھی. تو ہم تینوں ٹھہرے ہوئے تھے تو میری رات کو میں نے بیوی سے میری گفتگو شروع ہوئی. تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ دیکھو تو میری اتنی اچھی جاب ہے وہاں پر، تم بہت وہاں پر کیریئر ہے اور پھر سب سے بڑی بات کا مسئلہ ہے کہ 2 بچیوں کی ایجوکیشن اور ان کے تو تم کیا کرنا چاہتے ہو، ایک فیصلہ کیوں کر رہے ہو. تو اس نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ میرا ملک جو ہے بہت مشکل میں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے علاوہ یہ کوئی کام اور نہیں کر سکتا. کہتے یہ دونوں فکرے کہتے ہیں. میں نے کہے تو میری بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے ٹکٹ بک کراؤ، میں ہالینڈ جا کے سامان لے آتی ہوں جو کچھ بھی ہے. اور 1 ہفتے میں ان کی بیوی جو ہے وہ سامان لے کے آ گئی اور ان کو 3000 روپے پہ ایک مشیر بنائے اٹامک انرجی کمیشن لگا دیا. وہ اٹامک انرجی کمیشن جس کا سربراہ منیر احمد خان تھا اور منیر احمد خان روز کہتا تھا کہ ہمیں بم نہیں بنانا چاہیے. بھٹو کا تو دماغ چل گیا. تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ کس قسم کے لوگ ہیں. تو ظاہر بات ہے جو ہماری بیوروکریسی کا مزاج. تو کہتے میں نے پھر بھٹو کو خط لکھا. بھٹو اس وقت لاہور میں تھے
تو انہوں نے فوراً کہا کہ آپ لاہور آ جائیں. اچھا. یہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں سے بیٹھے ہوئے تھے, پھر گورنر سے مجھے گورنر سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ میں پھر ایک کمیٹی بنا دیتا ہوں, اس کی ملاقات ہو جائے. تو 3 بڑے سیکٹریز تھے پاکستان کے. ایک سیکٹری دفاع تھے غلام اسحاق خان, ایک سیکٹری خزانہ تھے AGN قاضی جس کو بے نظیر نے بعد میں وزیر خزانہ لگایا تھا, اور ایک تھے سیکٹری خارجہ آغا شاہی. تو ہم تینوں کی میٹنگ ہوئی اور جنرل امتیاز ان کے ساتھ تھے. اچھا. تو چاروں کی میٹنگ ہوئی اور میٹنگ کے دوران یہ طے پایا کہ میرا کام جو ہے اس کو علیحدہ کر دیا جائے اٹامک انرجی کمیشن سے. وہ جو ریکٹر لگے ہوئے ہیں کراچی کا, جو کنوپ وغیرہ وغیرہ, اس کو جو مرضی وہ جانے جو مرضی کرتے. بم بنانے والا جو ہے نا وہ علیحدہ کر دیا. کہتے میں نے بم بنانے کے لیے مجھے علیحدہ کر کے مجھے اس کا سربراہ لگا دیا گیا اور ایک بورڈ گورنرز بنا دیا گیا جس میں یہ تینوں شامل تھے. اس پہ وہ کہتے ہیں کہ 2 بڑے مزدار واقعات ہوئے. ایک تو یہ کہ میں پورے پاکستان میں گھوما اور گھوم کے میں نے کہوٹا کا جو علاقہ ہے اس کو میں نے سلیکٹ کر لیا. تو میں نے اس کو کہا کہ میٹنگ میں اس کا فیصلہ کریں کہ کہوٹا کا علاقہ ہمیں دے دیا جائے, پہاڑیاں ہیں, دوسری چیزیں سیکور ہیں. کہ میٹنگ میں جب میں نے پیش کیا تو غلام اسحاق خان جو ٹریننگ بیوروکریسی والی, تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں جو سروے کرتی ہے, اور اس سروے جو ہے وہ کر کے تو اس کمیٹی جو ہے رپورٹ پیش کرے گی, فیصلہ کر لیں گے. تو بھٹو نے ایک دم کہا کہ ان کمیٹیوں نے اس ملک کا ستیہ ناش کیا, اس کا کام ہے, اس کو پتہ ہے جگہ کون سی, تمہیں پتہ ہے. اچھا. کہتا باقاعدہ تمہیں پتہ ہے جگہ کیا کہتے. تو انہوں نے کہا فوراً اس کو کہا کہ یہ بلکہ اختیارات دے دیا. وہ آگے بتاتا ہوں, وہ اگلا واقعہ وہ حیران کن واقعہ. کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ مجھے اس کو کنسٹرکشن کے لیے انجینئرنگ کور کے افسران چاہیے. تو انہیں فون ملا ضیاء الحق کو. ضیاء الحق پنڈی میں تھے. میٹنگ ختم ہوتے ہوتے کہتے ہیں باہر نکلے تو ضیاء الحق باہر ٹہل رہے تھے. تو ضیاء الحق نے مجھے کہا کہ اپنا کیا چاہیے. اس نے کہا مجھے بندہ چاہیے. کس لیول کا؟ انہوں نے کہا بریگیڈیئر کے لیول کا بندہ چاہیے. تو انہوں نے کہا تو پھر ٹھیک ہے آئے. تو اگلے دن صبح زاہد علی اکبر کو بھیج دیا. اب وہ کہتے ہیں کہ زاہد علی اکبر کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کہا کہ یہ جو ٹھیکیداریاں ہیں, یہ باقی چیزیں ہیں, جو سامان آنا ہے, اس کی ظاہر بات ہے آپ نے چوری سے سامان لے کے آنا ہے سارا. انہوں نے باقاعدہ ان لوگوں کے نام بھی لکھے ہیں جنہوں نے سامان پہنچایا تھا, پاکستان کی ان کمپنیوں کو بھی لکھے ہیں, ان فیملیز کے نام لکھے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا تھا. کوئی سوئٹزرلینڈ میں تھی, کوئی کام. تو صاحب بات ہے اس کی اپروول فنانس کی فائلوں میں جائے گی تو مسئلہ ہو جائے گا. تو اختیارات جو تھے ہم نے ان کی ایک لسٹ بنا لی کہ جو مجھے ہونے چاہیے. تو ہم لے کے وہ چلے گئے. تو بھٹو صاحب نے پھر بورڈ کی میٹنگ بلا لی. تو بورڈ والوں نے کہا کہ یہ اختیارات تو نہ کسی سیکٹری کے پاس ہے, نہ کسی وزیر کے, یہ تو وزیر اعظم کے اختیار ہے. تو بھٹو نے ایک کاغذ کے اوپر لکھ کے دے دیا کہ میرے سارے اختیارات جو ہیں وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو دیے جاتے ہیں. واہ. یعنی تمام اختیارات جو پرائم منسٹر کو حاصل تھے اس سفیر کے اندر عبدالقدیر خان کو حاصل تھے. فنانشل اختیارات, انتظامی اختیارات, آئرن فائر کے اختیارات, کسی قسم کی فوج کو بلانے کے اختیارات, تمام اختیارات جو تھے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو حاصل تھے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ایک انہوں نے 3 صفحے کا خط جو ہے نا وہ غلام اسحاق خان کا اس کے اندر دیا ہے. بہت خوبصورت خط ہے. اور اس سے غلام اسحاق خان ایسے لگتا ہے کوئی شخص جو ہے نا جسے کہتا ہے کسی محسن نے پاکستان کو اس سطح پہ بلند کر 16 سال انہوں نے ایک ایک چیز اس کو دیکھی. اس کے آگے نا غلام صاحب نے انگریزی کے بعد آخر میں ایک فارسی کا مقولہ لکھا ہے, مشک آنکھ خود بگویت نہ کہ عطار بگویت, کہ خوشبو جو ہوتی ہے وہ اپنا آپ خود بتا دیتی ہے, عطار کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا. اور یہ سب ہندو جو کمیونٹی ہے وہ دیوالی کی خوشیاں منا رہی ہے, اور یہ پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ الخدمت پاکستان نے جا کے ان کے ساتھ سیلیبریٹ کیا ہے, ان کو تحفے تحائف دیے ہیں, اور ایک دینی جماعت کی طرف سے ایک کمیونٹی کے لیے اس قسم کا جیسچر جانا جو ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے. باقی مؤلفۃ القلوب ایک رسم ہے. اچھا, مؤلفۃ القلوب بنیادی طور پر ہے تو 9 مسلموں کے لیے, لیکن اگر اس میں سے ایک راستہ نکال لیا جائے کہ زکوٰۃ کے علاوہ جو آپ کے صدقات ہیں اگر ایسی کمیونٹیز کے لیے دیے جائیں کہ جو جہاں پر ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کہیں کہا ہے تو ایھا الناس کہہ کر پکارا ہے, اے بنی نوع انسان. آپ دیکھیں خطبہ وداع آپ مقرر ہیں, آپ کے سامنے لڑکیاں بیٹھی ہوں گے تو آپ کہیں اے خواتین بچیوں, آپ کے سامنے مرد بیٹھے ہوں گے تو آپ کہیں گے مرد. حج کا مقام ہے, خطبہ الوداع دے رہے رسول اکرم. صرف مجھے نہیں کہا یا ایھا الحاج, اے حاجیو, یا ایھا المومنون, یا ایھا سارا خطبہ یا ایھا الناس, اے بنی نوع انسان. اس میں آپ نے کہا کہ کون, تو اصل مطلب یہ ہے کہ بنی نوع انسان میں شامل ہیں. ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ بنی نوع انسان جو الخلق کلہم عیال اللہ, پوری تخلیق اللہ کا کنبہ ہے, تو یہ کنبے میں آتا ہے.
چلے جی ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پیر کو ملاقات کریں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.